حضرت ابو بکر کے بعد زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا فقیہ اور سب سے بڑا عالم اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر ہے۔ آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات آپ کو گاہے بگاہے اطلاع کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگا دیا، اس وجہ سے کہ حج کے اوپر لوگ آتے ہیں تو ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور اگر میں حج تمتع پہ پابندی لگا دوں گا تو پورا سال لوگ عمرہ کیا کریں گے، خانہ کعبہ پورے سال کے لیے آباد ہو جائے گا۔ اس سے عمدہ نیت، اس سے عمدہ فقاہت بظاہر کچھ ہو سکتی ہے؟ کیا نیت ہے؟ خانہ کعبہ آباد ہو جائے۔ حج تمتع کے اندر ایسا حج ہوتا ہے کہ انسان جاتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے، احرام اتارتا ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام پہن لیتا ہے۔ پاکستانی بالعموم اور پوری دنیا سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کے اپنے بیٹے سب سے پہلے کھڑے ہوئے میقات کے مقام پہ پہنچے اور حج تمتع کے ساتھ نیت کی، ہر کاروں کو پتا چلا، پکڑ کے لے آئے اور کہا اے عمر، آپ کے فتوے کی، آپ کے آرڈیننس کی سب سے پہلی مخالفت جس نے کی ہے وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عمر ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ کا فتویٰ اور آپ کا آرڈیننس نہیں مانتا، رعایا عوام کیسے مانے گی؟ بلاؤ اس کو، پیش کرو۔ عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی اپنے باپ کی تابعداری کی، اور ان کی تابعداری کے کبھی موقع آیا تو واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیشہ گردن جھکا کے آئے، کندھوں کو جھکا کے آئے۔ آج گردن تنی ہوئی ہے، سینہ بھی چوڑا ہے، کندھے بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ آج معاملہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگے میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، حج تمتع کے اوپر پابندی ہے، تو میرا بیٹا ہو کہ سب سے پہلے حج تمتع کا احرام مانتا ہے، لوگ میری بات کیسے مانیں گے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کہی تھی جو میرا اور آپ کا منہج سلیم ہونا چاہیے، جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے مابین رائے کا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں بھی تو کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف۔ کہا بابا آپ میرے والد محترم ہیں، لیکن حج تمتع اس قبر والے کی سنت ہے، مجھے آپ بتلا دیجئے اس کی پیروی کی جائے گی کہ آپ کے فتوے کو مانا جائے گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گردن جھک گئی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ عمر اگر ہلنے لگا، عمر اگر راہ راست سے متزلزل ہونے لگا، پکڑ کے مجھے سیدھا کر دیا۔ صحابہ کے سامنے، صحابیات کے سامنے جب بھی رسول اللہ کا فرمان آ جاتا تھا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم منوان قبول کر لیتے تھے، منوان۔ اور یہ واقعات انتہائی عجیب ہے۔ آپ کے سامنے ایک میں واقعہ رکھتا ہوں، ذہن میں آ گیا، ایک صحابیہ کا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا رسول اللہ کا، اچھا یار یہ فرمان ہی تو ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمارا مولوی یہ کہتا ہے، ہمارا امام یہ کہتا ہے، ہمارا فقیہ یہ کہتا ہے، ہمارا پیر یہ کہتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کے بعد بھی اگر آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اگر آپ اس فرمان کو دیکھ لیں، مان لیں، سمجھ لیں، آپ کو پتا چل جائے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے بعد اللہ کی قسم اگر آپ کسی فقیہ امام محدث کی بات کو اپنائیں گے، رسول اللہ کے قول فعل عمل کو چھوڑ کے، تو آپ راہ رات سے ہٹ گئے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کے بعد بھی کسی راہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان دین ہے، رسول اللہ کی بات شریعت ہے، رسول اللہ کا قول فیصل ہے۔